سلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہو فاق نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد بڑیچ۔ ناظرین، تقریباً کچھ دنوں سے یہ پوسٹ وائرل ہو چکا ہے ہارٹ اینڈ جنرل ہاسپٹل کی طرف سے کہ یہاں پہ ایک ڈیلیوری ہوئی ہے یا آپریشن ہوا ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ مر چکا ہے۔ آخر یہ وجہ کیا تھی اور کس طرح پیش آیا اور کیا اس میں کیا عقائد کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ کیونکہ لوگ پوسٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ڈائریکٹ شیئر کرتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ یہ ہمارا ملک کا یہ حال ہے، ہمارے صوبے کی اگر بات کی جائے تو یہی حال ہے کہ کسی چیز کی تحقیق نہیں کی جاتی۔ آج میں خود آیا، میں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی، میں جا کے ڈاکٹر صاحبہ سے ملا، ڈاکٹر ریحانہ کمال سے میں ملا اور میں نے یہ بات کی کہ آخر یہ وجہ کیا ہے، آپ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے، ایسے چینل میں نے خود دیکھے کہ 2-3 ہزار روپے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ پوسٹ کو اٹھا کے اپنے لیے یا پیج کو زیادہ بڑھانے کے لیے یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ آج میں خود آیا ہاسپٹل میں، تقریباً 20 سے 10 منٹ تک میں یہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ میں بیٹھا اور میں نے ڈسکس کیا کہ آخر یہ وجہ کیا ہے، پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت میرے ساتھ ہاسپٹل کے جو انچارج ہے وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے، اسے بھی مزید بات کرتے ہیں کہ آخر یہ کیس کیا تھا اور یہ کیا وجہ تھی اور یہ کیوں میڈم کے خلاف کیوں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ نارمل کیس تھا، آپریشن تھا، یہ بچہ کس طرح تھا اور کس کیٹیگری میں تھا، یہ ذرا ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا جو یہ پوسٹ وغیرہ شیئر ہو رہی ہے جو میڈم کی ڈاکٹر کمال کے اگینسٹ ہو رہی ہے، یہ ساتھ بالکل جھوٹ ہے اور ایک شیئر کر رہا ہے دوسرا ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، کوئی بھی انویسٹیگیشن نہیں کر رہے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی نارمل کیس نہیں تھا، نہ کہ یہ کوئی سیزر تھا، یہ ایک ابارشن کیس تھا جس کی وجہ سے پیشنٹ کی کنڈیشن بہت زیادہ ہی خراب تھی، اس کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی تھی اور یہ پیشنٹ جو ہے یہ میڈم ریحانہ کمال کی ایک ریگولر پیشنٹ تھی جو ڈاکٹر ریحانہ کمال کے پاس آتی تھی اور چیک اپ کرواتی تھی۔ پھر 2 ڈیز پہلے اس پیشنٹ کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہوئی اور اس کی بہت زیادہ بلیڈنگ ہوئی۔ انہوں نے جب ایمرجنسی میں لایا گیا تو میڈم بھی آئی، پیشنٹ دیکھا تو پیشنٹ کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی جس کی وجہ سے پیشنٹ کو جو ہے ابورشن وغیرہ کرانا پڑا، جس کی وجہ سے جس پیشنٹ کی جو یہ بات کر رہے ہیں نا وہ کوئی نارمل کیس نہیں تھا اور نہ کہ کوئی نارمل ڈیلیوری تھا اور نہ کوئی سیزر کیا۔ اور جہاں تک میں ڈاکٹر ریحانہ کمال کو جانتا ہوں، ڈاکٹر ریحانہ کمال کے جو ہے اگینسٹ یہ لوگ پوسٹ وغیرہ شیئر کر رہے ہیں، یہ ایک انتہائی زیادہ جو ہے پردے والی اور پیشنٹ کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ڈاکٹر ہے۔ جب کوئی ایسی ان افورڈیبل پیشنٹ پور پیشنٹ آتے ہیں میڈم بالکل فری میں ان پر نارمل ڈیلیوری وغیرہ کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں، یہ تقریباً 10 ایئر سے یہ یہاں پہ جو ہے کیسز وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں کرتی ہے اور بہت زیادہ آنیسٹ ڈاکٹر ہیں۔ جب کوئی گورنمنٹ ہاسپٹل میں ان کے لیے کال کی جاتی ہے، یہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی جا کے اس طرح کرٹیکل پیشنٹس اٹھا لیتے ہیں، ان کی جو ہے آسسٹ کر لیتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو اسی طرح اس میڈم نے اس طرح کے کیس آیا تھا ہاسپٹل میں جس پیشنٹ کی یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، میڈم نے بھی یہی بتایا، ہمارے جو اسٹاف تھے وہ بھی کھڑے تھے، پیشنٹ بہت ہی زیادہ سیریس کنڈیشن میں تھا جس کا ایمرجنسی میں آپریشن کرنا پڑا۔ اچھا، جب میڈم صاحبہ سے ہماری بات ہوئی، ہم وہاں پہ بیٹھے اس سے بات چیت بھی کر رہے تھے، میڈم نے کہا کہ اس کی بلیڈنگ نہیں روک رہی تھی۔ آخرکار ہمیں مجبوراً، کیونکہ مجبوراً یا ماں کو بچانا پڑتا ہے یا بیٹا ہو بیٹی ہو جو بھی ہو ان کو بچانا پڑتا ہے۔ 2 آپشن ہمارے پاس پڑے، 2 آپشن میں سے کسی ایک آپشن کو آپ نے چوز کرنا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ جب میں نے کیس دیکھا، جب میں نے کنڈیشن دیکھا، مجھے پتا چلا کہ اب میں نے کرنا کیا ہے، میں نے ماں کو بچانا ہے کیونکہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر میں بیٹا یا بیٹی جو بھی پیدا ہوتا، اگر میں اس کو بچاتا، اللہ نہ کرے ماں کو کچھ ہو جاتا تو یہ بھی نامناسب بات ہے۔ حالانکہ میں نے خود کوشش کی، یہ میڈم کے خود یہ ان کے الفاظ ہے کہ میں نے خود کوشش کی کہ میں بچے کو بھی بچاؤں اور ان کی جو ماں ہے ان کو بھی بچاؤ، لیکن نہیں ہو سکا۔ دیکھو یہ اللہ کی دین ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں چاہتا کہ ان کے ہاتھ سے کوئی معصوم کا قتل ہو، کیونکہ اگر وہ قتل کرے گی تو شاید اسے مرنا بھی ہوئے گا۔ ایسی بات تو نہیں ہے کہ اس دنیا میں اگر وہ نہیں کرے گی اگلے مرنا تو ڈاکٹر صاحبہ نے ہے، میں نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے۔ لیکن جو یہ پوسٹ بار بار شیئر کیا جا رہا ہے، تصدیق نہیں کرتے ناظرین، خاص طور پہ میں ناظرین کی بات کر رہا ہوں، تو یہ ایک نامناسب بات ہے، غلط بات ہے۔ کیوں کر رہے ہو؟ ایک ڈاکٹر جو اتنی ہونسٹ ہے وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ اپنا گھر جیسا رویہ کر رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہو۔ ایک 2000 روپے کے لیے آپ 2000 روپے اٹھا کے ایک پوسٹ شیئر بناتے ہو، اس کو شیئر کرتے ہو تاکہ ایک ڈاکٹر کی کیریئر خراب ہو سکے۔
تاکہ ایک ڈاکٹر کے خلاف باتیں اٹھایا جا سکے. یہ بالکل نامناسب بات ہے, بالکل غلط بات ہے. جو بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں, یہ میں ان کے خلاف ہوں, میں بالکل کے خلاف ہوں. یہ خلاف ہے, میں بالکل, یہ چینل ان کے خلاف ہے, کیونکہ یہ چینل ان پہ سب کچھ ہوگا, حقائق ہوئے گا, صاف حق. یہاں پہ باطل, یہاں پہ جو ظلم کرے گا ہم ان کے خلاف اٹھائیں گے. لیکن آج جو بات ہوئی ہے, اچھا یہ کیس تو ہو گیا, بچہ بھی پیدا ہو گیا, کچھ دن کے بعد یا 2 دن کے بعد یا اسی ٹائم فوت ہو گیا, لیکن جو وہاں پہ لوگ کھڑے تھے ان لوگوں نے اتنا ایکشن تو نہیں لیا. لیکن بہرحال جو باقی لوگ ہیں سوسائٹی میں, وہ لوگ اتنا بڑا ایکشن لے رہے ہیں, ان کو پیسے مل رہے ہیں, یا اس ہاسپٹل کے خلاف کچھ ان لوگوں نے پروپیگنڈا کھڑا کرنا چاہیے. دیکھو یہ تو پہلی بار نہیں کہ ڈاکٹر کے اگینسٹ یہ لوگ پوسٹ وغیرہ شیئر کر رہے ہیں. اور جہاں تک میں ڈاکٹر ریحانہ کمال کو جانتا ہوں, کہ میں جانتا ہوں اس چیز کو کہ کوئٹہ والے کوئی اسکینڈل نہیں ہوتا ہے, کوئی ایسی مطلب مسئلہ وغیرہ ہاسپٹل میں نہیں آتا, تو سب سے پہلے وہ ڈاکٹر کا جو ہے گریبان دیکھتے ہیں, پکڑتے ہیں, اور سب سے پہلے وہ ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر نے. میں ایک سب سے پہلے یہ بات کرنا چاہوں گا, کیا ڈاکٹر کوئی خدا نہیں ہے؟ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ڈاکٹر صرف محنت کر سکتے ہیں اس کو بچانے کے لیے. اور یہاں تک کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں کوئی بھی ڈاکٹر, کوئی بھی ایسی ڈاکٹر یہ نہیں چاہتا کہ اس کا مریض خراب ہو جائے یا اس کا مریض کو کچھ ہو جائے. کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں لوگ آتے ہیں, ان کی ایک جو ہے وہ ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں پرائیویٹ ہاسپٹل میں مجھے فیسلٹیز وغیرہ ملے, ہمارا پیشنٹ وہاں پہ صحیح ان کا چیک اپ وغیرہ ہو. کوئی بھی ڈاکٹر نہیں چاہتا کہ اس کا پیشنٹ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ہے اس کا آسس نہ ہو, اس کی کیئر نہ ہو. ہر ڈاکٹر چاہتے ہیں کہ بھائی میرا پیشنٹ اچھا سا یہاں پہ کیئر ہو, ان کی فیسلٹیز وغیرہ پرووائڈ کی جائے. تو سم ٹائم یہاں پہ ہم جب دیکھتے ہیں کوئٹہ میں ہمارا تھوڑی بہت مس مینجمنٹ جو ہے وہ نرسنگ کیئر کی وجہ سے ہے, ڈاکٹر کی وجہ سے نہیں ہے. ڈاکٹر اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مریض جو ہے بچ جائے, اس کو اللہ کا زندگی دے, تو اپنی طرف سے محنت کرتے ہیں. جہاں تک ڈاکٹر ریحانہ کمال کی بات ہو رہی ہے, ڈاکٹر ریحانہ کمال 5 وقت نمازی ہیں. وہ اس مریض کے علاوہ بھی ایسے انپورٹیبل پیشنٹ ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہے. اس طرح پیشنٹ ہے جن کا جو ہے میڈیسن بھی میڈم خود اپنے پیسوں سے لے کے دیتے ہیں. تو مجھے دکھ اس بات کو ہوا جب ایک ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں ایک ایسی دلدوز ڈاکٹر جو مریضوں کے ساتھ ایک گھریلو جیسے معاملہ اس کے ساتھ کر رہے, اسی ڈاکٹر کو اٹھا کے لوگ پوسٹنگ کر رہے ود آؤٹ انویسٹیگیشن. میں صرف ایک آپ کو ایگزامپل دینا چاہوں گا. ایک بندہ میری ویڈیو بنا رہا ہے, وہ بندہ میرے ساتھ ایکشن کر رہا ہے, میری ویڈیو بنا رہا ہے, اگر وہ مجھے گالی گلوچ کر رہے, میں تھوڑا سے غصے میں آتا ہوں, اپنا ریئیکشن ظاہر کرتا ہوں, تو میرا ریئیکشن اس کیمرے میں ریکارڈ ہوگا, اس بندے کے ایکشن جو ہے ریکارڈ نہیں ہوگا. لوگ مجھے گالی گلوچ کریں گے کہ ارے بندہ کتنا بدتمیز, اس نے کتنے گالیاں دی. میں کسی بندے کا پوسٹ کر کے شیئر کر لوں, یار اس بندے نے یہ کیا, اس بندے نے وہ کیا, وہ بندہ شاید وہ بندہ ہوگا یا نہ ہوگا والا بہتر جانتے ہیں. ہم دوسری کی جو ہے خامیاں دیکھ کے ڈائریکٹ ججمنٹ کرتے ہیں, اپنی خامیاں نہیں دیکھتے. میں جانتا ہوں ڈاکٹر ریحانہ کمال نے اس پیشنٹ کو مطلب بہت زیادہ کرٹیکل کنڈیشن میں تھا, جس کی بہت زیادہ بلیڈنگ ہوئی تھی. بس یہ تو ڈاکٹر ریحانہ کمال نے جو ہے ٹائم پہ پہنچ کر کے اس پیشنٹ کو اسسٹ کیا, اور پیشنٹ کا جو بلیڈنگ وغیرہ زیادہ ہوئی تھی, جس کی وجہ سے اس کا بچاؤ, کیونکہ وہ آپریشن کرنے پہ, کیونکہ اس کے اٹینڈنٹ بھی تھے اس کے ساتھ. اور اسے جو ہے جب بھی میڈم اس طرح کوئی بھی سرجری کیسز ہوتے ہیں, ہر ڈاکٹر ایک کنسنٹ لیتے ہیں پیشنٹ کے اٹینڈنٹ سے کہ اگر آپ کے پیشنٹ کو کچھ ہو جائے یا بچے کو کچھ ہو جائے, ہم ذمہ دار نہیں, ہم تو اپنی کوشش کر سکتے ہیں. تو اسی طرح جب بھی اس طرح سے کیسز آتے ہیں, لوگ کنسنٹ دینے کے باوجود بھی توڑ پھوڑ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو آپ کو چارجز دیے, ہمیں آپ کو پیسے دیے. اس طرح ایک نہیں, اس طرح کافی ڈاکٹروں کے اگینسٹ ویڈیو آئی جس کا میں بالکل خلاف ہوں. میں بالکل مانتا ہوں, اگر آپ مجھے ایک چیز کہیں کہ آپ کے ڈاکٹرز لیبارٹری میں شیئرز ہیں کہ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. ہمارے کچھ ڈاکٹرز کے شیئرز ہیں, کچھ ڈاکٹرز جو ہے وداؤٹ کسی بغیر ضرورت کی میڈیسن وغیرہ پرسکرائب کرتے ہیں. مگر بات جہاں ڈاکٹر ریحانہ کمال کی آتی ہے, وہ ایک ملٹی نیشنل میڈیسن لکھتی ہے اور اچھی کمپنی کی میڈیسن لکھتی ہے. کسی کمپنی کے ساتھ اس کو کوئی شیئرز نہیں, کسی لیبارٹری کے ساتھ اس کو کوئی شیئرز نہیں. جب کوئی انپورٹیبل پیشنٹ آتا ہے تو وہ اپنے پیسوں سے میڈیسن لے کے دیتی ہے. یہ نہیں ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ کوئی پیسے نہ ہو تو یہ اس کی سرجری نہیں کرتا ہے. اس طرح بھی کیسز آئے کہ پیشنٹ کے پاس بالکل پیسے نہ ہوتے ہیں, میڈم بالکل ان کی چارجز بالکل فری کر دیتی ہے, ان کو یہی بھی بتاتے ہیں کہ وہ اپنی چارجز سے کچھ میڈیسن لے کے دے دیتی ہیں. بہت شکریہ, آپ نے اپنا خصوصی ٹائم دیا. تو یہی بات تھی کہ ڈاکٹر ریحانہ کمال ایک اعلیٰ شخصیت ہے, ایک ہمارے بلوچستان کی ایک قابلیت, مطلب اگر قابلیت کی بات کی جائے تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر لوگ ان کے خلاف باتیں کریں یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں
تو میں